بہر رحمت بہر رحمت. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. محترم سامعین کرام، آج قرآن مجید کی جن آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر اور تقریباً آیت نمبر 83 تک. ان آیات میں پروردگار عالم نے ایک شخصیت کا تعارف کرایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک شخصیت کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا. یہ شخصیت کون ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، پس اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کیا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، اور ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جن کی چابیاں بھاری بھرکم مردوں کا ایک گروہ اٹھاتا تھا. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اب یہاں سے پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے اس بات کو چھیڑا وہ بات شروع ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون کو کچھ نصیحتیں کی. یہ نصیحتیں ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر انسان ان نصیحتوں کو اپنے پہلو سے باندھ لے اور اپنا نصب العین قرار دے تو انسان کی زندگی بہت ہی خوشگوار گزر سکتی ہے. یاد رکھیے گا کہ قارون کون سی شخصیت ہے؟ قارون وہ شخصیت ہے کہ خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جن خزانوں کی فقط چابیاں مردوں کا ایک گروہ اٹھاتا تھا. تو اندازہ لگائیے کہ اس کے خزانے کتنے ہوں گے. یعنی دنیاوی اعتبار سے اس قارون کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ساری چیزیں موجود تھیں. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے نصیحت کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون سے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. پہلی نصیحت کہ اے قارون اترا مت، خداوند کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تکبر سے کام نہ لے. انسان میں ہر موقع پر تواضع انکساری ہونی چاہیے. ویسے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو انسان بہت تواضع انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس تھوڑا بہت آ جاتا ہے تو پھر انسان کی گردن میں سریا آنے لگتا ہے، اور پھر انسان دوسروں سے ایسے ملتا ہے کہ جیسے ان کی تحقیر کر رہا ہو، حقارت سے ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب خداوند کریم نے تمہیں کچھ دے دیا ہے تو بجائے تکبر کے، بجائے اترانے کے، تمہارے اندر مزید عاجزی اور انکساری آنی چاہیے. اس کے بعد دوسری نصیحت وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. جو کچھ بھی اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر خرید لے، آخرت کا گھر طلب کر. یہ دوسری نصیحت بہت اہم ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو مال و متاع ملا ہے اس کا بہترین مصرف، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے آخرت کو خرید لیں. کیوں نہ ہو کہ اس دنیا کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا. تو سب سے بہترین جو مصرف ہو سکتا ہے انسان کے پیسوں کا، انسان کے مال کا، انسان کی دنیا کا، وہ یہ ہے کہ وہ اس پیسے سے، اس مال سے آخرت کو خرید لے، آخرت کا گھر خرید لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تیسری نصیحت، اے قارون دیکھ دنیا سے جو تیرا نصیب ہے اس کو بھلا مت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تو چاہے کتنا ہی مال و دولت والا کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی حاکمیت بھی تجھے کیوں نہ دے دی جائے، لیکن بالآخر تجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اور سوال یہ کہ جس دن تو اس دنیا سے جائے گا تو جو کچھ تو نے جمع کیا ہے، جو تیرا مال و متاع ہے، جو امپائر تو نے کھڑا کیا ہے، جو حکومت تو نے کھڑی کی ہے، کیا یہ سب کا سب تیرے ساتھ جانے والا ہے؟ یا ان میں سے کچھ بھی تیرے ساتھ جانے والا ہے؟ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جانے والا. لہٰذا لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے جو تیرا نصیب ہے اس کو مت بھولا. پھر فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
دوسری مرتبہ پروردگار عالم نے اس کو پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جو نصیحت کی کہ اے قارون، دوسروں کے ساتھ ویسے ہی احسان کر، ویسے ہی نیکی کر جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ احسان اور نیکی کی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اسے اپنی مٹھی میں دبوچ کے مت رکھو، بلکہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تم دوسروں پر احسان کرو، دوسروں پر خرچ کرو۔ یعنی اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی نصیحت دوسری نصیحت تھی اسی کا ایک تتمہ ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ والدار الآخرہ، کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر۔ اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے دوسرے لوگوں پر خرچ کر۔ اب دوسرے لوگوں پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو انسان دور کی نیکی تلاش کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ نیکیاں تو اس کے ارد گرد ہی پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی بسا اوقات اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں سندھ کے فلاں شہر میں یا فلاں گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے تو ڈونیشن چاہیے، انسان فوراً سے ڈونیشن نکال کے دے دیتا ہے، لیکن اسی کا بھائی مثال کے طور پر پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بھائی کو، اس کے والدین کے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے والدین پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرتا، حتیٰ اپنے جو بیوی بچے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا، لیکن ایک دور کی پڑی ہوئی نیکی وہ اسے یاد آتی ہے۔ جبکہ خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں انفاق کرے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خیر میں سے جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو پہلا حصہ کس کا ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور پھر اس کے بعد اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن چچا تایا خونی رشتہ دار، ان پر خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے کہ والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، نیکی کر جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی، ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اور دیکھ اے قارون زمین میں فساد مت پھیلا کہ خداوند کریم فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان کے پاس مال و متاع آ جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے آرڈر پر دنیا چلے گی، تو وہ اپنی خواہشات کو دوسروں پر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ خداوند کریم کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اب اتنی نصیحتیں سننے کے بعد قارون کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ قارون نے جواب دیا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ تم جو مجھے سنا رہے ہو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا اور جس طریقے سے اللہ نے مجھے عطا کیا میں بھی دوسرے کے ساتھ نیکی کروں، یہ سب تو میرا اپنا بنایا ہوا ہے، میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ مال و دولت جو تم دیکھ رہے ہو اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس میں سارا کا سارا کمال میرا ہے، میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا یہ قارون نہیں جانتا کہ پروردگار عالم نے اس سے پہلے میں جو لوگ رہتے تھے، اس سے پہلے کی صدیوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ لوگ وہ تھے جو قارون سے زیادہ مضبوط اور قارون سے زیادہ مال و متاع والے تھے۔ یعنی قوم عاد اور قوم سمود کو کون بھلا سکتا ہے؟ وہ قوم کے جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، گھر بناتی تھی، اس قدر مضبوط تھے، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ قارون پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا، جس کے جاؤ حشم کو دیکھ کر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ان دو گروہوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی ان کا ہدف اور ان کا گول یہی دنیا کی زندگی تھی، دنیا پرست افراد نے جب قارون کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہم کو بھی وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا، یعنی وہ مال و متاع جو قارون کے پاس ہے وہ ہمیں بھی دی جاتی۔ انہ لذو حظ عظیم، اور قارون تو بہت بڑا آدمی ہے، یعنی ان کے نزدیک کیونکہ دنیا معیار تھی تو جس کے پاس دنیا ہے گویا وہی بڑا ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محترم اور مکرم وہ شخص ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ کردار کو معیار بنایا، لیکن یہاں پر ان لوگوں نے دنیا کو معیار بنایا کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے گویا وہ بہت بڑا آدمی ہے۔
ان کے مقابل میں دوسرا گروہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا، یعنی جو معرفت رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، انہوں نے ان پہلے والے گروہ سے کہا کہ وائے ہو تم پر، اللہ کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا۔ اور یہ نصیحت تو سوائے صابرین کے اور کسی پر القاء نہیں کی جاتی۔ پھر آخر میں پروردگار عالم نے قارون کا انجام کا تذکرہ کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، پس ہم نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا، زمین نے قارون کو اس کے گھر کو اپنے اندر لے لیا، بس اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا کہ جو اس کی نصرت کرے اللہ کے علاوہ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اور وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسا مال و دولت دیا جاتا، جیسے ہی انہوں نے قارون کا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمیں خبر دو، وائے ہو ہم پر، جبکہ خداوند کریم جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا جو ہم سب کے لیے عبرت بھی ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔